السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابشرو ابشرو، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ۔ الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے میرے صحابہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہی ایمان ہے، ہمارا یہی یقین ہے، یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا القرآن سبب، اے میرے صحابہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی ایک ایسی رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، جس رسی کا ایک سرا اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور دوسرا سرا اللہ رب العزت نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ فتمسکوا بہ، اے میرے صحابہ اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، اپنا دستور حیات اس قرآن کو بنا دو، تمہارے فیصلے، تمہارے معاملات اس قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ جب تم قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لو گے، جب قرآن تمہارا رہبر ہوگا، جب قرآن تمہاری منزل ہوگا، جب قرآن تمہارے فیصلے کرنے میں فیصل اور منصف ہوگا، تو وَلَن تُهْلِكُوا وَلَن تُضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اے میرے صحابہ پھر کبھی بھی تم نہ گمراہ ہوگے اور نہ ہی ہلاک ہوگے۔ تو آج کے ہمارے اس سبق میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کے ساتھ کیسے چمٹنا ہے، قرآن کو کیسے دستور حیات بنانا ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اللہ رب العزت کی رسی بیان فرمایا ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، تم اس رسی کے ایک سرے کو پکڑو کیونکہ اس رسی کا دوسرا سرا اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ جب تم اس رسی کو پکڑ لو گے تو تمہاری منزل وہ اللہ ہوگا، جب تم اس رسی کو پکڑ لو گے تو تم اللہ کی طرف بڑھو گے، اور جب تم اللہ کی طرف بڑھو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں ہر جہان میں عزت، عروج اور بلندی عطا فرمائے گا۔ سیرت کی کتابوں کے ساتھ ساتھ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد وہ ان پڑھ تھی، اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تعلیم جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے وہ بہرہ ور نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام نے جب قرآن کو اپنا دستور حیات بنایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کرام کے لیے حرف آخر بنا، تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ ایران اور روم جیسی بڑی بڑی سلطنتیں جو سپر پاور ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ آپ ذرا موازنہ کیجئے کہ کہاں بے سر و سامان 313 صحابہ اور کہاں اسلحہ سے لیس 1000 کا لشکر، وہ کیا چیز تھی کہ صحابہ کرام کی مدد کرنے کے لیے میدان بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتے نازل کر دیے۔ وہ صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ چمٹنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حرف آخر ماننا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تحقیق وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کامیابی اب بھی مل سکتی ہے۔ ہمارے دنیاوی حالات عرب کے اس دور کے حالات سے زیادہ خراب نہیں ہیں۔ ہم جتنے بھی درندہ صفت انسان بن جائیں، عرب کی اس درندگی کو کبھی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، اور جن سعادت مند لوگوں نے اس قرآن کو اپنا لیا، جن سعادت مند لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا پیشوا اور مرشد تسلیم کر لیا، ان لوگوں نے پھر روم اور ایران جیسی سپر پاور قوموں کو شکست دی۔ چند ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں رومی آئے، لاکھوں ایرانی آئے، چند ہزار مسلمانوں نے، چند ہزار قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے اتنی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی۔ اور دنیا گواہ ہے کہ آج بھی دنیا حیران ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہ وہ ان پڑھ لوگ اتنی شان و شوکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا پر جو کبھی ایک آواز اٹھانے والا محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آواز پہ لبیک کہہ کر لوگ جو تہذیب، تمدن، ثقافت سے کوسوں دور تھے، انہوں نے کیسی زبردست تہذیب بنائی، کیسا تمدن اور کیسی ثقافت کو تخلیق کیا۔ اگر ہم اس گئے گزرے دور میں، ان بگڑے ہوئے حالات میں واقعی اگر اصل تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی امن اور سکون کے خواہاں ہیں، اگر ہم واقعی پرامن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے بہرہ ور ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کا وہی قرآن آج بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آج بھی موجود ہیں، اللہ کے وہی وعدے ہیں، اللہ رب العزت کی وہی رحمتیں ہیں، وہی برکتیں ہیں۔ بس ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم نے اللہ کے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا، تب جا کے ذلت اور رسوائی نے ہمیں دبوچ لیا ہے۔ اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کے لیے، اس بے یار و مددگار اور پرخطر زندگی سے دور ہونے کے لیے، امن اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کی طرف لوٹیے۔ اللہ رب العزت کا کلام ہمیں عزت، عروج، بلندی، تہذیب، تمدن اور ثقافت پھر عطا کر دے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں پھر لے لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔